اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس اور معتبر کلام سے آغاز کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم آمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین رام کر دی تو اس کے راستوں میں چلو پھرو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ کیا تم اس سے نڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے جبھی وہ کانپتی رہے؟ یا تم نڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ بھیجے؟ تو اب جانو گے کیسا تھا میرا ڈرانا، اور بے شک ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار۔ اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے؟ پر پھیلاتے اور سمیٹتے انہیں کوئی نہیں روکتا سوائے رحمان کے، بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے کہ رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے؟ کافر نہیں مگر دھوکے میں ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔
نعت شریف کے چند اشعار جی عطا کریں. جو استخاصہ بھی ہے آقا کے دربار میں. کیجئے ہم پر کرم یا مصطفیٰ، آمین آمین صلی اللہ علیہ وسلم. کیجئے ہم پر کرم، کیجئے ہم پر کرم یا مصطفیٰ، آپ ہی رکھیے بھرم یا مصطفیٰ، سبحان اللہ. آپ ہی رکھیے بھرم. ہے ہماری رہنمائی کے لیے آپ کے نقش قدم یا مصطفیٰ، کیجئے ہم پر کرم. سارے نبیوں میں سوائے آپ کے، سارے نبیوں میں سوائے آپ کے کون ہے شاہ امم یا مصطفیٰ، کیجئے ہم پر کرم. دی دعائیں دشمنوں کو آپ نے، دی دعائیں دشمنوں کو آپ نے، سہ کے ہر ظلم و ستم یا مصطفیٰ، سہ صلی اللہ کے ہر ظلم و ستم، آپ کی دہلیز پر شاہوں کا بھی، آپ کی دہلیز پر شاہوں کا بھی سر عقیدت سے ہے غم یا مصطفیٰ، سر عقیدت سے ہے غم. اللہ اللہ کیا بلندی آپ کی، اللہ اللہ کیا بلندی
کی عرش ہے زیر قدم یا مصطفیٰ، کیجئے ہم پر کرم، آمین اپنی چوکھٹ پر بلا لیجئے ہمیں، اپنی چوکھٹ پر بلا لیجئے ہمیں، التجا ہے چشم نم یا مصطفیٰ، کیجئے ہم پر کرم۔ آمین میرے مختار دم میں بھرتا ہی رہوں گا آپ کا، دم میں بھرتا ہی رہوں گا آپ کا، دم میں جب تک ہے یہ دم یا مصطفیٰ، کیجئے ہم پر کرم، جگمگاتے لفظ چن چن کر سخی، جگمگاتے لفظ چن چن کر سخی، نعت کرتا ہے رقم یا مصطفیٰ، کیجئے ہم پر کرم یا مصطفیٰ، آپ ہی رکھیے برم یا مصطفیٰ، کیجئے ہم پر کرم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے محفل کو بقائے نور بنا دیا ہے، بہت شکریہ آپ کا، صحیح سرمد صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم اللہ کے بابرکت نام سے کر چکے ہیں۔ آج تفلیقہ انٹرنیشنل کا 233واں پروگرام ہے، ماشاء اللہ، اور ہم سخن ساز جو کہ نثر نگاروں کے لیے خاص پلیٹ فارم ہے، تو اس میں ہم پروگرام کی ابتدا میں ہی دعوت دیتی ہوں محترمہ منزہ یاسمین صاحبہ کو کہ وہ اپنی آج کی نگارش پیش کریں۔ جی منزہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صاحب صدر تو آپ سب کی اجازت سے اپنا ایک جی کالم پیش کرتے ہیں، جی جی اور کالم میں ابھی لکھا ہے پاک فوج کے شہداء سرحدوں کے امین۔ ماشاء اللہ۔ یہ سرحدیں میں زمین پر کھینچی گئی لکیر نہیں ہوتی، یہ مٹی کے وہ مقدس حصے ہیں جن پر کسی قوم کی عزت
खुददारी और बका का इन्हिसार होता है। ये वो अमानत हैं जो नस्लों के हाथों में मुंतकिल होती हैं और जिनकी हिफाजत के लिए तारीख ने हमेशा कुर्बानी मांगी है। पाकिस्तान की सरहदें भी ऐसी ही एक अमानत हैं और इन अमानतों के मुहाफिज पाक फौज के शुहदा हैं। वो जो सरहदों के असल अमीन हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हंसते मुस्कुराते जिंदगी को अलविदा कहा, जिन्होंने अपने आराम, अपने ख्वाब, अपने घर, अपनी माँ की गोद, अपने बच्चों की मासूमियत, मुस्कुराहटें और अपने शरीके हयात की दवाओं को वतन की सलामती पर कुर्बान कर दिया। वो क्या जानते बात। थे कि वापसी यकीनी नहीं, मगर फिर भी वो निकले। उन्होंने क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर वो नहीं निकलेंगे तो ये मट्टी, ये परचम, ये अजान, ये अमन खतरे में पड़ जाएगा। कुरान मजीद हमें ये बार बार याद दिलाता है कि शहादत कोई अंजाम नहीं वाह। बल्कि नई जिंदगी का आगाज है। अल्लाह ताला फरमाते हैं और तर्जमा, और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें हरगिज मुर्दा ना समझो, बल्कि वो अपने क्या रब के बात। पास जिंदा हैं और रिस्क दिए जाते हैं। सूरह अल इमरान। बेशक। ये वाह। आयत सिर्फ तसल्ली नहीं बल्कि एक ऐलान है कि जो वतन और हक की हिफाजत में जान देता है वो कभी नहीं मर सकता। जब हम सुकून बेशक। से अपने बिस्तरों में सो जाते हैं तो कई जवान सरहदों पर जाग रहे होते हैं। जब हम अपने बच्चों को सीने से लगाकर उनकी नींद की फिक्र करते हैं तो कोई माँ अपने बेटे की सलामती के लिए रात भर दुआएं मांग रही होती है। जब हम बेशक। ईद की खुशियों में नए कपड़े पहनकर मुस्कुरा रहे होते हैं, ईद मना रहे होते हैं, तो किसी के घर में शहादत सब्र के साथ आन खड़ी होती है और क्या माएँ, बात। बीवियां खामोश पुरवकार अंदाज में मजबूत सब्र के साथ परचम में लिपटे जस्ते खाकी वसूल करती हैं और फख्र करती हैं वाह। कि उनका बेटा, शोहर और बच्चों का बाप शहादत का लिबास पहनकर अल्लाह के हजूर हाजिर हो गया। कुरान मजीद हाँ। एक और मकाम पर इरशाद फरमाता है, और जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं मगर तुम शऊर नहीं रखते। सूरह अल बकरा। ये वही जिंदा लोग हैं जो कौमों की तारीख बदल देते हैं। यही वो चिराग हैं जो खुद जलकर आने वाली नस्लों का रास्ता रोशन करते हैं। पाक फौज के वाह। शुहदा ने वतन को सिर्फ एक मुल्क नहीं समझा, बल्कि उन्होंने माँ का दर्जा दिया है। इस माँ की हिफाजत सौदेबाजी से नहीं होती, कुर्बानी से होती है। उनका लहू इस मट्टी की हुर्मत है, इस उनके जनाजे हमारी आज़ादी की बका हैं, कीमत हैं। उनकी और उनके नाम हमारी तारीख का रोशन बाग है। ये शुहदा किसी एक दिन की यादगार नहीं, ये हर उस लम्हे की अमीन है जब हम आज़ाद फजा में सांस लेते हैं, जब हम बला खौफ अपने घरों में रहते हैं, जब हमारे स्कूल, मसाजिद, बाजार अमन की तस्वीर बने रहते हैं। मगर अफसोस, हम अक्सर शुहदा को सिर्फ तस्वीरों और तकारीर तक महदूद कर देते हैं। हम उनके नाम तो लेते हैं मगर उनके मकासद को भूल जाते हैं। हम पर फर्ज है कि हम उन शुहदा को सिर्फ याद ना करें बल्कि उनके मकासद के अमीन बने। ईमान जो हमें हक और बातल में फ़र्क सिखाए, इत्तेहाद जो हमें एक कौम बनाए, ना कि बिखरे हुए मफादात का हजूम, कुर्बानी जो हमें एक ज़ात से बुलंद करे, वतन से वफादारी जो हमें हर हाल में इस मिट्टी का हक अदा करने पर आमादा रखे। शुहदा ने अपनी जान दे दी, अब हमारी बारी है कि हम अपनी नीयत, अपना किरदार, अपना रवैया दुरुस्त करें। यही उनके खून का असल कर्ज है। इस्ला सलाम है उन माओं को जिन्होंने जिगर के टुकड़े वतन पर निछावर किए। सलाम है उन बेवाओं को जिन्होंने अपने आंसुओं को हौसला बनाया। सलाम है उन बच्चों को जिन्होंने बाप का साया कौम के नाम कर दिया।
اور سلام ہے کیا ان بات. سرحدوں کے امین کو جو رب کے حضور زندہ ہیں اور قوم کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ پاک فوج کیا زندہ بات. باد، پاکستان زندہ باد۔ بہت کیا بہت بات. ماشاءاللہ، واہ. زبردست، ماشاء بہت بے شک۔ زبردست خراج تحسین آپ پیش کر رہی تھی پاک فوج کے جیلوں کے نام۔ سچ ہے واقعی پاک فوج، فوجی کیسے اللہ پاک نے ان کو ایسا مشن عطا کیا ہے کہ وہ سرحدوں پہ جاگتے ہیں اور عوام سکون کی نیند سوتی ہے۔ اور بہت خوبصورت خراج تحسین اور بہت خوبصورت الفاظ، بہت شکریہ محترمہ منزہ یاسمین صاحبہ آپ کا۔ تو ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فریدہ بیگم صاحبہ نے، جی، گلبرگہ کرناٹک سے۔ جی ڈاکٹر صاحب خوش آمدید آپ کو۔ اپنا کیمرہ یا مائک آن کریں گی؟ جی شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تخلیقات انٹرنیشنل کے ہم سخن ساز پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ تو آج کے پروگرام میں آپ اپنی کوئی نگارش پیش کرنا چاہیں گی؟ جی مطلب ابھی نثر کی وہ پیش کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، نثر کا ہی آج پروگرام ہے، نثر کا ہی آپ پیش کریں نگارش جو بھی آپ پیش کرنا چاہیں۔ کچھ میں افسانہ پیش کروں؟ جی ایک منٹ، جسٹ جوائن کری ابھی باہر سے۔ کوئی اور ہے تو دیکھ لیجیے تھوڑا سا۔ میں چلے میں آپ کو اپنا ہی ایک کالم پھر پیش کرتی ہوں آپ سب کی اجازت سے، اتنی دیر میں آپ جی اپنا افسانہ تلاش کر لیں۔ جی 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 میرا کالم کا عنوان ہے حادثات اور زندگی۔ دعا دیجئے، دعا کیجئے، دعا لیجئے، کیونکہ روزانہ کی دعاؤں ہی سے زندگی تعمیر ہوتی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی کائنات کا وہ حسن ہے جس کو صبح اٹھتے ہی ہم سب سے پہلے اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ خوبصورت زندگی کا آغاز ہمارے دل اور دماغ کی روشنی سے شروع ہوتا ہے۔ آنکھ کی روشنی ہے زندگی، خون کی گرمی ہے زندگی، ہاتھ کی جنبش ہے زندگی، قدموں کا چلنا ہے زندگی، آواز کی لے ہے زندگی، خوشبو کا احساس ہے زندگی، وقت کا گزرنا ہے زندگی، اور رشتوں کا احساس ہے زندگی، جذبوں کی رفاقت ہے زندگی۔ جب یہ سب احساس زندہ ہوں تو ہم زندہ ہوتے ہیں۔ کیا جب ہم زندگی کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں تو ہم صبح کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس تندرستی والی زندگی کے ساتھ ایک نئی صبح عطا کی۔ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو زندگی سے دور ایک بے خبری کے احساس میں چلے جاتے ہیں، اور جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہمیں اپنے رب کا شکر سب سے پہلے ادا کرنا چاہیے کہ وہ دوبارہ ہمیں زندگی میں واپس لایا۔ ہمیں اپنی زندگی کے لیے بہترین دعائیں کرنی چاہیے، اور روزانہ کی زندگی روزانہ کی دعاؤں پر تعمیر کرنی چاہیے۔ اللہ نے تو زندگی انسان کو ایک نعمت کی طرح عطا کی ہے، مگر یہ انسان ہی ہے کہ وہ زندگی کی قدر نہیں کرتا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اس خوبصورت نعمت کی اہمیت کھو دیتا ہے، اور اکثر پریشانی اور الجھنوں میں حادثات کا شکار ہو جاتا ہے۔ زندگی کی قدر کیجیے، زندگی سے پیار کیجیے، خوبصورت زندگی کے لیے دعا کیجیے۔ بے شک حادثات بھی زندگی کا ایک حصہ ہیں، مگر یہ وہاں ہوتے ہیں جہاں ہماری سوچیں اور حالات خراب ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم میں بیماریاں جنم لیتی ہیں جو ہمیں زندگی میں توڑ پھوڑ دیتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ روڈ ایکسیڈنٹ بھی اسی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ روزانہ سڑکوں پر بے شمار حادثات ہوتے ہیں جن میں کئی لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کئی اپاہج ہو جاتے ہیں، کئی مالی نقصانات کا شکار ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ایک عام بات ہے کہ ہر سڑک پر کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ ہر وقت کسی نہ کسی
ذہنی پریشانی میں الجھے ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے لیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کے بہت لیے بہت شکریہ. نظم بغض ہے. اور کینہ رکھتے ہیں، رشتے غیر اہم ہیں، بے حسی نے ہمیں اندر ہی اندر سے توڑ پھوڑ دیا ہے. حسد، لالچ اور خود غرضی کی دوڑ نے ہمیں بے تحاشا پاگل کیا ہوا ہے. نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے بے چین ہے. دنیا بہت وسیع ہے، زندگی بہت چھوٹی ہے، وقت گزرتا جاتا ہے، روز آج کل بنتا ہے اور کل ماضی. زندگی کے صبح و شام یوں ہی گزر جاتے ہیں، شاید انسان ہی زندگی کی قدر نہیں کرتا، اسی لیے اپنے لیے مسائل کے انبار اکٹھا کیا ہوتے ہیں. حادثات زندگی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، بلکہ زندگی کی سطح ہی بدل دیتے ہیں. کہیں پیسے کی لڑائی، کہیں محبت کی کمی، کہیں احساس کا نہ ہونا، یہ سب پریشانیاں مل کر حادثات کا باعث بنتی ہیں. ہم خود سے لڑتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اور سکون کی تلاش میں کچھ نہ کچھ ایسا کر گزرتے ہیں جو ہمارے لیے وبال جان بن جاتا ہے، یا کوئی نیا حادثہ زندگی میں جنم لے لیتا ہے. شاید اگر انسانوں میں محبت بے شمار پائی جاتی تو یہ دنیا جنت کا نمونہ ہوتی، اور یہاں سے جانے کو کسی کا دل نہ کرتا. مگر ہم بے حس ہو چکے ہیں. آج تو زندگی کا یہ عالم ہے کہ کوئی مر بھی جائے تو دوسرے دن سب بھول جاتے ہیں. حادثات جب جنم لیتے ہیں تو زندگی میں ایک نیا سبق دیتے ہیں، زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں، اپنے لیے محتاط ہونے کا سبق دیتے ہیں. دعا کیجیے کہ ہم اپنی اپنی زندگیوں کو سنبھال کر چلیں، روز اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعا کریں. یہ دعائیں ہی ہماری زندگیوں میں روز روز کی روشنی بھرتی ہیں اور ہمیں ہر قسم کے حادثات سے بچاتی ہیں. اور جب بھی زندگی کی ایک نئی صبح طلوع ہو تو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے نور بھری ایک اور صبح عطا کی. خدا ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین. آمین آمین. بہت خوب بہت بہت شکریہ، خوب ماشاء اللہ. بہت شکریہ آپ کا. تو اب میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ اپنا افسانہ پیش کریں. جی، میرے افسانے کا عنوان ہے میری عیدی. شاید ماشاء سبھی جا اللہ. چکے ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا یہاں پر. وہ آج نیٹ کا بھی مسئلہ ہے، کچھ اب رات کا بھی ہے نا، تو سلسلہ جی اس جی جی. وجہ سے بھی. جی میری عیدی. یہ نیم جی کا درخت تو وہی ہے نا، مگر اس کے اطراف کھلا میدان تھا جہاں میں روز کھیلا کرتا تھا. ہمارے ایک دوست رحیم بھائی کا مکان تھا جس کے آنگن میں آم کا درخت تھا، جس کی چھوٹی دیوار پر ہم کمر جھکا کر ایک کے اوپر ایک کھڑے ہو کر میٹھی کی کیریاں توڑا کرتے تھے. ہائے یہ کیا ہوا، یہاں تو کپڑوں کا بازار لگ گیا. وہ عیدگاہ کہاں گیا جہاں رنگ برنگی غبارے، مصنوعی لکڑی کی تلواریں، رنگ رنگ کی ٹوپیاں، مٹی کے کھلونے، بانسری وغیرہ. بابا مجھے وہ تلوار دلا دو نا، میں بھی بادشاہ بنوں گا. وہ لال رنگ کا گھوڑا چاہیے. ہاں بیٹا میرا شرٹ تو چھوڑو، پیسے بھی تو دیکھو تیرے کھلونوں کے حساب سے پورے ہیں کہ نہیں. گھر جا کر بھی تو محلے کے سب بچوں کو عیدی دینی ہے. دونوں ہاتھ کھلونوں سے بھر جاتے. بابا کا ہاتھ تھام کر ماں کے پاس بھاگتے جاتا. دیکھو تو اماں یہ کھلونے، یہ گھوڑا، یہ تلوار، یہ ٹوپی. ماں پوچھتی اس ہاتھ میں کیا چھپایا ہے؟ ماں تیرے لیے میں کچھ لایا ہوں. ماں بیٹے لا مجھے دے دے. بیٹا ماں تیرے لیے میں کانچ کی چوڑیاں لایا ہوں، تیرے سونے ہاتھوں میں بہت جچے گی. میں ایک دن بڑا ہو کر سونے کی چوڑیاں لا دوں گا. ماں نے جھٹ سے گلے سے لگایا، اس کی آنکھ بھر آئی، ہزاروں دعائیں دے ڈالی. آہ کس قدر سکون تھا اس کی باہوں میں. آنکھیں جھلملائیں تو آٹو رکشے کے جھٹکے سے خیالات کا تسلسل ٹوٹا. آٹو گھر کے دروازے کے سامنے رکا. پورے 10 سال بعد اس گاؤں کو گھر کے در و دیوار کو دیکھ رہا تھا، اور جہاں کی مٹی بھی گر چکی تھی، دیواریں اب بوسیدہ ہو چکی تھی. وہ محبتوں کا گھر کھنڈر بن چکا تھا. رکشے سے اترا تو دروازہ کھولا. ماں کی آواز دور سے آتی سنائی دی. بیٹا تو آ گیا، وہ تیرا بیگ، وہ تیرا بستہ. تھک گیا؟ اپنے پلوں سے پسینے کی بوندیں صاف کرتی ہوئی کہتی. جا منہ ہاتھ دھو کر آ، کھانا لگاتی ہوں. گرما گرم پائے کا سالن اور ماں کے ہاتھ کی نرم نرم روٹیاں کھا کر
ماں کی گود میں سر رکھ کر سو جاتا، جنت کا احساس ہوتا۔ بابا کی آواز سے آنکھ کھل جاتی، ارے او قسمت کی ماری، بچے کو ڈھنگ سے سلا دے، بچے کو پنکھا جھپک، گرمی آج بہت کچھ زیادہ ہے۔ کون ہے؟ کون آیا ہے ادھر؟ ایک بوڑھا جس کے ہاتھ پیر تھر تھر آ رہے تھے۔ یہاں آپ کوئی نہیں رہتا، سب کچھ ختم ہو گیا، رحمت اللہ کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی شہر میں رہتا ہے۔ سلیم چاچا کی آواز پر میں چونک گیا۔ جی چاچا، مجھے نہیں پہچانا؟ چاچا اینک درست کر کے تھر تھراتی آواز میں بولے، ہاں جمشید ہو کیا بیٹا؟ اب دکھائی نہیں دیتا۔ ہاں چاچا، میں نے گلے مل کر ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ چاچا مجھے معاف کرنا، اس وقت بابا کے غم میں تھا، جلدی میں تھا، چند گھنٹے ہی رک سکا اور رات بھی کافی گہری تھی، بارش اور بجلیوں نے قہر برپا کیا تھا، رات ہی واپس ہو گیا تھا، کسی سے نہ مل پایا، آج بابا کی امانت لینے آیا ہوں۔ ہاں رکو، یہ امانت سنبھالتے سنبھالتے میں تھک گیا ہوں، میں بھی فکر مند تھا، تم نے 5 سال لگا دیا آنے میں۔ چاچا آخر کیا ہے بتائیں تو صحیح۔ رکو ابھی لاتا ہوں۔ اندر جا کر ایک لفافہ ہاتھ میں پکڑے آئے، کھول کر دیکھا، بابا کی چٹھی تھی۔ بیٹا، چٹھی میں لکھا تھا، بیٹا تیرے ہر سال کے پیسوں کا حساب الماری کے کھاتے میں ہے، اور اس سال بھی تو نے آنے میں دیر کر دی۔ اس سال تو آیا ہی نہیں، آج عید ہے، تیرا انتظار کر کے آنکھیں تھک گئیں۔ ہر عید الفطر کو تو آیا کرتا تھا تو تیری ماں تجھے دیکھ کر ہی میٹھا کھاتی تھی، اس کے بعد میرے پاس آ کر بیٹھتا تھا، چند گھنٹے ہمارے لیے گویا زندگی کی بہار بن جاتے۔ تو بضد ہوا کرتا تھا، بابا میری عیدی، تیرا پوچھنا میرے لیے عید ہو جاتی تھی، اور میں پورا سال کے کھیت کے پیسوں سے عیدی نکال کر رکھتا ہی رہا، مگر تیری ماں کے گزرنے کے بعد چند سالوں سے تو نہیں آیا تو میں نے تیری عیدی سلیم چاچا کے پاس جمع کروائی۔ 100 کے 5 نوٹ دیکھ کر میں زار و خطار رونے لگا۔ بابا آج بھی عید کا دن ہے، میں آیا ہوں، میری عیدی بابا۔ ختم۔ بہت 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 شکریہ۔ بہت بہت سینسٹیو جذبات، بہت گہرے جذبات عید کے ساتھ جڑے ہوئے، جی شکریہ بابا۔ اور ایسی یہ زندگی ہے، کبھی اسی کو کہتے ہیں کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آج ہے کل نہیں ہے، کس طرح سے ہے۔ تو یہی جو روز کے واقعات ہم روز کی زندگی کے ساتھ تعمیر کرتے ہیں، وہی واقعات ہمارے لیے یادداشتیں اور گمگشتہ وقت بن کے رہ جاتا ہے۔ تو بہت شکریہ آپ کا، بہت خوبصورت افسانہ پیش کر رہی شکریہ، تھی جزاک اللہ محترمہ خیر۔ ڈاکٹر فریدہ صاحبہ۔ جی تو پھر جی آپ کی ہمت دیکھتے ہیں، افزائی کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ نہیں آپ کا افسانہ تھا بھی بہت خوبصورت، جذباتیت سے بھرپور تھا۔ تو پھر اس کے ساتھ میں یہ پروگرام کلوز کرتی ہوں، کیونکہ جی میرا جی نہیں ٹھیک خیال، کیونکہ آج کل نیٹ کا مسئلہ ہے تو لوگ جڑ جی بھی جی کم سے کم رہے ہیں، اور شبرات بھی ہے تو شاید اس کی یہ وجہ اس پہ دیکھیں گے نا وہ ویڈیوز وغیرہ کچھ تو بھی ہاں ابھی ہاں ادھر یہ تو آئے گا نا، ہاں جی انشاءاللہ بالکل وہ لوگ بالکل، دیکھیں گے، اگر یہاں موجود نہیں تو وہاں تو موجود رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلو ٹھیک ہے، اس کے ٹھیک ہے، ساتھ چلیے پھر سبھی اجازت دیجیے، سبھی کو سلام، اللہ حافظ، اوکے اللہ اللہ حافظ۔ حافظ۔